बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ हदबी डेरा पर और आपके साथ बात करने लगे हैं। बड़ा प्लान तरतीब पा चुका है। ये प्लान क्या है और किसने ये प्लान तरतीब दी है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की अदालत के ज़रिए छुट्टी, मसला शहबाज शरीफ है, मसला इलेक्शन है या मसला कोई और है, ये भी देखेंगे। कोई और कौन है वो भी आपके साथ इसी व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए एक और धरने की तैयारी। हुकूमत पर भाई दबाव बढ़ाने के लिए पिछले एक साल से मुसलसल हर काम किया जा रहा है। पहले कुछ जलसे जुलूस किए गए, फिर दबाव बढ़ाने के लिए IMF का प्रोग्राम जो है सबूताज करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग की गई, उसके लिए प्रोपागंडा किया गया। फिर बात ना बन पाई तो मुल्क के अंदर और बाहर आर्म फोर्सेस के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, जब मुल्क के तमाम अदारों के खिलाफ बाकायदा एक प्रोपागंडा मुहिम चलाई गई। लेकिन मामला ये है कि शहबाज गवर्नमेंट किसी सूरत अंडर प्रेशर ना आ सके। ये एक अलहदा मामला है कि भाई वो गवर्नमेंट इमरान खान को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई, वो बिल्कुल ही अलहदा मामला है। वो अब भी यही सिचुएशन है कि जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। उसको हम इस मौजू का हिस्सा नहीं बनाते क्योंकि फिर बात कहीं और निकल जाएगी। तो बात क्या रहे थे कि भाई जो है वो हर किस्म का दबाव डाला गया शहबाज शरीफ सरकार पर, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार बैठी रही चुप करके। लोग इल्जामात लगाते रहे, इमरान खान क्या से क्या कहता रहा, खामोश बैठी रही। इमरान खान ने असेंबलियां तहलील कर दी। असेंबली तहलील करने के बाद उसका ख्याल था कि वो दोबारा हुकूमत में आ जाएगा, 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवा लेगा, और इसके लिए वो अदालत भी किया। अदालत में भाई मामला यहाँ पे ही गड़बड़ हो गया। अब जो इलेक्शन अल्तवा केस अदालत में आया वो उस पे अभी तक अदालत में ही मामला क्लियर नहीं हो सका। मौजूद जस्टिस साहबान की तरफ से जस्टिस मंदो खैल ने जैसे रिमार्क्स दिए कि 4-3 और 3-2 का मामला भी तक क्लियर नहीं है, तो आगे कैसे चलें। तो भाई ये मामला जो है उसने मजीद जो सियासी बहरान था उसने अदालती बहरान को जन्म दे दिया। अब अदालती बहरान ने जिस वक्त जन्म लिया है और हुकूमत भी अब डट कर खड़ी हो गई, इसी दौरान शहबाज गवर्नमेंट ने अदालती तरमीम, अदालती कवानीन और एज खुद नोटिस के मामलात में भी तरमीम का फैसला कर लिया। और ये जो कानून बनाया गया इसको कौमी असम्बली से फिर सेनेट से भी मंजूर करवा लिया गया। तो अब जब सारा कुछ सामने आ गया, ऐसे में जो लोग बैठे थे इमरान खान के साथी या इमरान खान, वो समझ रहे थे कि भाई शहबाज शरीफ तो बस नाम का वजीर आजम है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस एक कछुए की चाल चल रहा है, खामोश है, मामला गुजर जाएगा, टाइम गुजर जाएगा, हम किसी न किसी तरीके से इलेक्शन करवा के दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे। तो भाई जब ये कानून पास हो गया और हुकूमत भी डट गई, तो फिर वो उनकी खतरे की घंटियां बज गई कि नहीं, मामला सीधा नहीं है, मामला कहीं गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है जनाब कि इस तरह मामला चलता रहा तो हमारे सारे लोग जो है उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे। क्या बाहर फेंक दिए जाएंगे कि भाई हमारे जो जो सहूलतकार बैठे हैं, जो हमारे लिए चीज़ें मैनेज कर रहे थे, को क्या कर रहा था, को क्या कर रहा था, वो असम्बली तहलील करने के बाद तो वैसे भी वो इस वक्त हुकूमती तहवील में है या कानून के नरगे में है। तो ऐसे में भाई वो उनके लिए मजबूरी है कि इलेक्शन तो हों, फिलफौर हों, क्योंकि वो लोग रिटायर हो जाएंगे या वो लोग कहीं ना कहीं बाहर चले जाएंगे या कहीं और हुकूमत उनको कोई और काम में लगा देगी। तो ऐसे में जब इलेक्शन होंगे वो लोग मौजूद नहीं होंगे तो सारा कुछ सहूलतकारी कौन करेगा। जबकि इमरान खान साहब का मसला ये है कि इलेक्शन भी करवाया जाए और इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन मैनेज करके दिया भी जाए, कैसे कि 3/4 की अक्सरियत दिलाई जाए। ये सिचुएशन है इमरान खान साहब की। तो भाई जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास, जो इलेक्शन कमीशन कहता है, मामलत करने को कोई तैयार नहीं है, और गवर्नमेंट कहती है हम भाई कहाँ से पैसे लाएं और 2 दफा इलेक्शन कैसे कराया जाए। तो भारत भाई मामला अभी तक तो अदालत में, और अदालत में भी एक बहरान की सूरत हाल है।
اب یہاں پہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ معاملہ اسلام آباد میں کافی زیادہ بحث و مباحثے ہوئے ہیں، بات بہت حد تک آگے تک چلی گئی، تو اسی دوران شہباز شریف سرکار نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس عمران خان کے دور حکومت میں دائر کیا گیا تھا وہ ریفرنس واپس لے لیا۔ اب اس ریفرنس پہ جو ہے صدر پاکستان نے بھی دستخط کر دیے ہیں کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ گورنمنٹ واپس لے لے گی۔ اب ریفرنس واپس ہونے کے بعد اب چونکہ جو سچویشن بن رہی ہے عدالت کے اندر وہ معاملہ جائے گا تو چیف جسٹس کی ریزائن کی طرف ہی جائے گا۔ دیکھیں نا اب عدالت میں جس طرح سچویشن بن چکی ہے، عدالت کی جو سچویشن واضح نظر آ رہی ہے، جس طرح 9 رکنی بینچ سے 3 رکنی بینچ رہ گیا ہے اور قریبی جسٹس صاحبان نے اپنے جو ہے وہ چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیے گئے، تو ایسی ہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ریزائن کر دیں گے یا ریزائن نہیں کریں گے تو بہرحال معاملہ تو وہی جسٹس سجاد علی شاہ والی سچویشن کی طرف چلا گیا، اور صرف یہاں نہیں بلکہ عدالت اور حکومت کا بھی آپس میں ٹکراؤ جاری ہے، اور ایسے میں پھر اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریزائن کر جاتے ہیں یا وہ چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اپنا عہدہ، تو اس کے بعد قاضی جسٹس فیض عیسیٰ صاحب جو ہے نا، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب آ کر چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے، اور معاملہ یہاں پر ہی گڑبڑ ہوتا ہے کہ بھائی اگر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ آ گئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر تو وہ تو بھائی سیدھے سے بندے ہیں، آئین و قانون کے مطابق چلنے والے بندے ہیں۔ ہم نے بھی آج تک یہی سنا ہے کہ بھائی وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے ہیں۔ ان کو جو پہلے سزا دی گئی وہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو انہوں نے رپورٹ جاری کی تھی اس کے مطابق انہوں نے جو رپورٹ کے مطابق ان کو سزا دی گئی تھی، ان کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی۔ پھر اور اس مہم میں جیسے کل چیف جسٹس صاحب عدالت میں جذباتی ہو گئے، ان کے آنسو نکل آئے، وہیں آج سے کچھ سال پہلے جو ہے اسی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی مسز جو فیض عیسیٰ وہ عدالت میں پیش ہوئی تھی اور عدالت نے ان کے آنسو نکلوا دیے تھے، ان کو رلا دیا تھا عدالت میں۔ تو بھائی وہ بندہ تو اب آ گیا، وہ تو معاملہ چلائے گا آئین و قانون کے مطابق، اور جبکہ یہاں تو سارے آئین شکان، قانون کو اہمیت دینے والے نہ دینے والے لوگ موجود ہیں، تو یہ سارا معاملہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے بھائی فی الفور عمران خان صاحب کو الیکشن چاہیے، وہ الیکشن اگر ہوں گے تو وہ بچ پائے گا، کیونکہ حکومت جس طرح ڈیلے کر رہی ہے وہ جا رہا ہے بھائی معاملہ کہ عمران خان کے سہولت کار اس وقت تک تقریباً ریٹائر ہو چکے ہوں گے، یا وہ ریٹائر نہیں تو وہ ضرور قانون کی تحویل میں ہوں گے، قانون ان سے جو ہے وہ قانون کے مطابق سزائیں پا چکے ہوں گے، بلکہ یہ بہتر ہے کہنا۔ تو بھائی حکومت کو تو یہ پلان ہے، جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کرایا جائے، اور انہوں نے یہی سوچ کر ہی تو اسمبلی تعلیم کی تھی کہ بھائی میں دوبارہ آ جاؤں گا حکومت میں، وہ اس لیے کہ یہ سارے لوگ میرے لیے مینج کر رہے ہیں، یہ چیزیں میرے لیے مینج کر کے دے دیں گے۔ اب جب کہ چیزیں ہی مینج نہیں ہو رہی، لوگ بھی اپنے سہولت کار بھی گرفتار ہو رہے ہیں، تو ایسے میں عمران خان صاحب نے بھائی پھر دھرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اب دھرنے کا پروگرام یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پچھلے 1 سال سے جو جتنے بھی شو ہوئے وہ سارے فلاپ ہی گئے ہیں، اور لاہور کا جلسہ اس کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے، وہ سارے ریکارڈ جو ہیں جنہوں نے ریکارڈ توڑے تھے اب وہ اپنے اس ریکارڈ کو جو ہے خود ہی نہیں مل پا رہے، تو ایسے میں اب عمران خان صاحب اور اس کے رفقا نے پلان ترتیب دیا ہے کہ دھرنا لایا جائے، پھر ایک دھرنے کی تیاری کی جائے۔ وہ دھرنا کیسے ہوگا بھائی؟ اس کے لیے باقاعدہ تمام چھوٹی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کا حکومت کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اس وقت ریلیشن ہے یا نہیں ہے، بہرحال وہ تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے
عمران خان آلریڈی تمام جرنیلوں کے بیٹوں کو یا ایک فرد وحد والی پارٹی کو تو وہ آلریڈی اکٹھا کر چکے ہیں. اب ان لوگوں کو بھی وہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ، کچھ لے دے کی پالیسی بنا کے پھر دھرنے کی طرف پرام ہے. اب عمران خان کا جو سابقہ دھرنا تھا 2014 والا، وہ کامیابی کی اس کے دھرنے کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو بڑے گھر کا ساتھ تھا، دوسرا بڑے گھر کے ساتھ کے ہونے کے ساتھ ساتھ طاہر القادری کا بھی ساتھ تھا. اب طاہر القادری کی جو پارٹی ہے وہ باقاعدہ ایک تربیت یافتہ لوگوں کی پارٹی ہے اور نچلے لیول سے لے کر اوپر تک سارے ایک تنظیم سازی کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. اب تنظیم سازی والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی قانونی رکاوٹ کو توڑنا، یا وہ ایک منظم طریقے سے اپنا تمام جو کارروائی ہے، سرگرمی ہے، وہ جاری و ساری رکھتے ہیں. جبکہ تحریک انصاف کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، اسی لیے ان کے تمام دھرنے، ان کے شوق فلاپ ہوتے رہے جو فی الحال ماضی قریب میں ہم نے دیکھے ہیں. تو بھائی اب ان لوگوں کو ساتھ ملایا جا رہا ہے اور ان کو ملا کر وہاں پر دھرنا دیا جائے گا. اور دھرنے کا یہ ہے، دو پلان ہیں. ایک تو یہ پلان ہے کہ بھائی باقاعدہ اگر عدالت سے فیصلہ آ جاتا ہے الیکشن کا تو وہ اس پر جو ہے شہباز شریف پر دباؤ ڈالا جائے کہ فی الفور الیکشن کرایا جائے. دوسرا یہ ہے یہ دباؤ اس قدر بڑھایا جائے جیسے وہ بار بار عدالتی تحفظ آئین کی بات آج کل عمران خان صاحب کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بات انہوں نے کبھی پہلے تو نہیں کی تھی، نہ انہوں نے یہ بھی ماضی قریب میں جو جنرل پرویز مشرف جس پر آرٹیکل 6 لگا تھا، جس پر جو ہے وہ ایک معزز عدالت نے سزا بھی سنائی تھی. ریمارکس معزز عدالت کے تھے کہ اگر یہ شخص فوت ہو جائے تو اس کی لاش کو لٹکایا جائے. تو اس وقت تو عمران خان نے مطالبہ نہیں کیا، نہ شہباز گورنمنٹ پر پریشر ڈالا کہ بھائی عدالت نے حکم دیا تھا آپ اس کی لاش کو لٹکا دیں ڈی چوک پر. ایسا تو کچھ نہیں کہا. نہ عمران خان صاحب نے اس وقت عدالت کا احترام کیا جب عدالت نے تحریک عدم اعتماد پر جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اس پر عمل درآمد کا حکم دیا تھا. اس وقت تو عمران خان کہتا تھا میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی. معاملہ جناب یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی بات ہو ان کے اگر حق میں ہو، مفاد میں، جہاں پہ عمران خان صاحب کو مفاد ہوگا وہ ان کے لیے ٹھیک ہے، وہ آئین اور قانون ہے. جہاں مفاد نہیں ہوگا وہ آئین اور قانون سے متصادم ہوگا. تو بہرحال بھائی بات کر رہے تھے دھرنے کی. اب دھرنا یہ شروع کیا جا، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک اور اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ بھائی اکنامکلی جو پاکستان کرائسس کا شکار تھا وہ اب کرائسس کے جو بادل ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو کالی گھٹائیں نظر آ رہی تھیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، وہ پوزیشن سے پاکستان نکل آیا. اور سی پیک کا جو معاملہ آج سے 3-4 سال پہلے بند ہو گیا تھا وہ معاملہ اب دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اور باقاعدہ تو آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور دوبارہ راستہ کھول دیا گیا ہے، جو کہ خوش آئند خبر ہے. تو بھائی یہ بھی کریڈٹ موجودہ گورنمنٹ کو جائے گا. عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ پھر اس طرح چلا جائے، اس لیے ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے بھی ایک دھرنے کی ضرورت ہے. ویورز وی لاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.